بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورہ ابراہیم قرآن کریم میں 14ویں نمبر پر واقع ہے. قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 14ویں سورت ہے اور اس سورہ کی آخری آیات، آخری 2 رکوع کی تلاوت ہم نے پہلی رکعت میں سنی. ان میں سے جو آخر سے پہلا رکوع ہے، سیکنڈ لاسٹ رکوع، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے احوال کا کچھ ذکر کیا. اور چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے کہ جن کو اللہ نے امام کا لقب دیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. سورۃ البقرہ کی آیت 125 میں اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے اے ابراہیم یقیناً آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا. تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی لوگ آئے، جتنے بھی انبیاء و رسول آئے، خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تک، تو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ان تمام میں انتہائی زیادہ قابل احترام، قابل عزت اور آپ کی حیثیت ایک امام کی تھی. اور اس امت میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخری امت کے لیے اللہ کا پیغام سورۃ النحل میں یہ ہے، آیت نمبر 123 میں، ثم اوحینا الیک، اے پیغمبر پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنا ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام کے جو یکسو تھے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں، ذرہ برابر بھی وہ ہٹتے نہیں تھے اللہ کی نافرمانی سے. ان کی زندگی کا کوئی بھی پہلو اللہ کی فرما برداری سے ہٹا نہیں ہوا تھا. ملت ابراہیم سے مراد کوئی شریعت نہیں ہے، بلکہ ملت ابراہیم سے مراد ہے ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے اللہ کی اطاعت کی، وہ طریقہ، اللہ کی بات کو ماننے کا جو جذبہ، جو محبت، جو عقیدت، جو احترام، اور جس عاجزی سے ابراہیم علیہ السلام اور جس جلدی سے ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بات مانتے تھے، اس کا نام ہے ملت ابراہیم. دنیا میں کسی شخص کو جو جتنی ممکنہ بڑی سے بڑی آزمائشیں دی جا سکتی ہیں، آ سکتی ہیں، ان میں مبتلا کیا جا سکتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو ان میں سے تقریباً تمام آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، لیکن وہ ہر آزمائش پر پورا اترے، ہر آزمائش پر پورا اترے. اللہ تعالیٰ نے جب جب جس چیز کا حکم دیا، وہ چیز کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، ان تمام احکامات پر ابراہیم علیہ السلام کا ایک ہی جواب تھا، اسلمت لرب العالمین، اے اللہ میں حاضر اور کر گزرے. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دین سب سے پہلے. ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم لوگوں نے قدم قدم پر دین کو چھوڑا، مختلف مجبوریوں کی وجہ سے، جن کو ہم نے خود مجبوری قرار دیا. کچھ لوگوں نے دین کو کمپرومائز کیا اپنی برادری کی وجہ سے، کچھ لوگوں نے مال و دولت کی وجہ سے، کچھ لوگوں نے اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے، کچھ لوگوں نے اپنے آفس، جاب، ملازمت کی وجہ سے، کچھ لوگوں نے اپنے بزنس کی وجہ سے، کچھ لوگوں نے معاشرے اور خاندان کی وجہ سے، کچھ لوگوں نے اپنے گھر والوں کی وجہ سے، خاوند یا بیوی کی وجہ سے. جہاں پر کلیش ہوا دین کے ساتھ ان میں سے کسی بھی چیز کا، تو کمپرومائز کس کو کیا؟ دین کو. اور باقی دوسری چیزوں کو کیا قرار دیا کہ یہ مجبوریاں ہیں. یعنی کیا مطلب؟ کہ مجھے معلوم ہے یہ چیز دین کے خلاف ہے، لیکن یہ بھی کرنا پڑتی ہے، یہ بھی میری مجبوری ہے، لہٰذا دین کا یہ والا عمل، یہ والا حکم میں نہیں مان سکتا. ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ اس کے اپوزٹ تھے. کچھ بھی ہو گیا بھائی دین تو نہیں میں چھوڑ سکتا. بچے چھوڑنے پڑیں گے کسی جگہ پر چھوڑ دیں،
بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم میں کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، بیٹا ذبح کریں گے؟ جی تیار تھے ابراہیم علیہ السلام۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اب ہمیں کوئی گھر چھوڑنے کا کہے، ہم کیسے اپنا گھر چھوڑ سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی اللہ کے کہنے پر، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اور اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے کے شخص تھے، بڑے امراء میں سے تھے، کوئی معمولی غریب گھرانے میں سے نہیں تھے، اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے میں سے چھوڑ دیا۔ تو ان ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں کیا۔ جو آیات ہم نے سنی آج، ان میں جس چیز کا ذکر ہے اس میں کہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم آپ اپنے اہل خانہ کو، حاجر علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل کو، جن کو لوگ حاجرہ کہتے ہیں، حاجرہ اصل میں ان کا نام ہے حاجر، بس حاجر ام اسماعیل علیہ السلام، حکم ہوا کہ ان کو خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ دیا جائے۔ جب وہ یہاں پر چھوڑنے کے لیے آئے تو تب اس خانہ کعبہ کے پاس کوئی بھی آبادی نہیں تھی، دور دور تک، آپ یوں کہہ لیجئے کہ کئی 100 میل تک کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی شخص یہاں پہ نہیں رہتا تھا۔ اور دوسرا، اس آبادی کے نہ ہونے کا سبب یہ تھا کہ وہاں پر پانی نہیں تھا، نہ کھانے کی کوئی چیز وہاں اگتی تھی زمین سے، اور نہ ہی وہاں سے پانی دستیاب تھا۔ جب پانی نہیں ہوگا تو لوگ وہاں پہ نہیں رہیں گے۔ اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ اپنی بیوی ام اسماعیل اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر چھوڑ دیجیے۔ چھوڑ دیا انہوں نے وہاں پر۔ جب وہاں پر چھوڑا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیسے گزارا کیسے کریں گے؟ تو ان کے لیے کچھ پانی اور کچھ کھجوریں وہ چھوڑ کر چلے گئے، اور قربان جائیں اما حاجر علیہ السلام پر جب ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو انہوں نے پیچھے سے آواز دی کہ آپ ہمیں کس سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ نہ پانی ہے یہاں پر، نہ کوئی افراد ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ تصور کرے نا تو ناممکن معلوم ہوتا ہے، یعنی مطلب یہی لگتا ہے کہ مرو، موقع اور پیسے مرو، یہی مطلب ہے نا۔ کوئی وہاں پہ کھانے پینے کی چیز نہیں ہے۔ تصور اگر ہم کریں تو ایک دفعہ بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تھے ابراہیم علیہ السلام۔ تو جب جا رہے تھے تو پوچھا ایک ماں نے جس کا شیر خوار بچہ ہے، دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، کہ بھئی کس سہارے پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، بلکہ جاتے جاتے آسمانوں کی طرف اپنا ہاتھ اٹھایا، اشارہ کیا۔ کیا مطلب؟ کس سہارے پہ؟ اللہ کے سہارے۔ اور وہ بھی کیسی صابرہ خاتون تھی، قربان جائیں ان پر۔ وہ خاموش ہو گئی اور اس چیز پر انہوں نے قناعت کا اظہار کیا کہ پھر وہ اللہ کبھی ضائع نہیں کرتے۔ تو ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک شکوہ کیا اور ایک شکر کیا، ایک ہی آیت میں شکوہ اور شکر کو جمع کر دیا، اور کیا ہی بہترین انداز میں جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو بیان کیا اس طرح سے، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے رب، انی اسکنت من ذریتی، بلا شبہ میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑا ہے، بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں کہ جہاں پر زراعت نہیں۔ اب یہ کیا تھا؟ شکوہ۔ اللہ کے سامنے تو ہم شکوہ کر ہی سکتے ہیں نا، تنہائی میں اللہ کے سامنے شکوہ یہ ہے کہ یا اللہ مجھے یہ مسائل ہیں، اللہ یہ مسئلہ ہے، یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے، میری مشکل حل کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کس بہترین انداز میں یہ کہا کہ اے اللہ، حالانکہ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ایسی وادی میں جہاں پہ کوئی زراعت نہیں ہے، بس یہ کہہ دیتے کہ وادی میں چھوڑا ہے، کہ جہاں پہ کوئی زراعت نہیں ہے، جہاں پہ کچھ اگتا نہیں ہے، پانی کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی کیا کہا؟ شکر کس بات کا ادا کیا؟ سبحان اللہ، عند بیتک المحرم، اے اللہ تیرا گھر تو ہے، تیرا
احترام والا گھر ہے، اس کے پاس میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور کیوں؟ یہ تیرا زیادہ بڑا احسان ہے، کھانے پینے کو ملے یا نہ ملے، کھانے پینے کی قلت ہے، پانی نہیں ہے، لیکن یا اللہ تیرا گھر تو ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ اس لیے کھانے پینے میں اگر کوئی کمی رہ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اے اللہ اولاد کو اس لیے یہاں پر بسایا ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں۔ مساجد کے قریب گھروں کا ہونا کس قدر بڑا اور عظیم احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر اس کا احساس کرنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھ کر دیکھیے کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، لیکن یا رب تیرا گھر تو ہے نا۔ اولاد کے مستقبل کا فکر تھا، کون سا مستقبل؟ جو مرنے کے بعد شروع ہوگا۔ کیا کہا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تیرے گھر کے پاس اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ یہ نماز پڑھیں گے، نماز قائم کریں گے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے سرفراز کیا کہ وہ مساجد کے قریب رہتے ہیں، اور پھر ان لوگوں نے اس نعمت کو پامال کیا، واللہ ڈر ہے کہ اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی اللہ کو ناراض کرنے میں؟ یہی سبب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نفرت کا اظہار اس طرح کے لوگوں سے کیسے کیا؟ آپ نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی سے کہوں وہ اذان کہے اور پھر اقامت کروائی جائے، اور میں کسی کی ذمہ لگاؤں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، امامت کروائے، اور خود میں ان گھروں میں جاؤں، ان گھروں کی طرف جاؤں جن گھروں والے لوگ مرد حضرات مسجد میں با جماعت نماز کے لیے نہیں آتے، اور میں کیا کروں؟ ان کا پیچھا کروں، اور کیا کروں؟ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ کس قدر نفرت کا اظہار! کیوں؟ کہ اگر تم لوگ مسجد کے قریب ہو تو تم لوگوں نے اللہ کی اس نعمت کی اس قدر نہ شکری کی کہ مسجد کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور تم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہو، ان کی ملت کی اتباع تم پر فرض ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں پر بسایا ہے، کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے، وادی ہے، زراعت کوئی نہیں ہے، پانی کچھ نہیں ہے، لیکن اے اللہ تیرا گھر ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ پھر والدین پریشان ہوتے ہیں کہ اولاد نماز ہی نہیں پڑھتی ہے، اولاد نافرمان ہے۔ بھئی نافرمان بننے میں مدد بھی تو آپ نے خود کی ہے۔ اولاد کو اگر ہم نے صرف اور صرف یہی سکھایا کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہی ہے، دنیا میں بڑا آدمی بننا ہے، دنیا میں اونچے اسٹیٹس پر جانا ہے، مال و دولت، تو یہ کہاں تک آپ لوگوں کو فائدہ دے گا؟ دیا بھی تو کہاں تک؟ اس دنیا میں بس۔ اسی سے کچھ آیات کے بعد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا؟ وہ دعا سکھائی جس کو بہت سارے لوگ ہم میں سے تشہد میں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ پہلے کیا کہا کہ اے اللہ میری اولاد نماز قائم کرنے والی بن جائے، پھر یہ دعا بھی ساتھ ہی سکھا دی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور اے اللہ میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میری دعا کو قبول کر لیجئے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو معاف فرما دیجیے، وللمؤمنین، اور تمام مومنوں کو بھی معاف فرما دیجیے، یوم یقوم الحساب، اس دن کے جب حساب قائم کیا جائے گا۔ اب یہ دعائیں والدین کے لیے کون کرے گا؟ جو نمازی ہو، جس کو نماز پڑھنا نہیں سکھائی، یا جس والد کے سامنے بچے بے نمازی رہے والد کی تربیت کی وجہ سے، کہ وہ خود نہیں نماز کے عادی تھے مسجد میں جانے کے، اور بچوں کا تعلق مسجد سے کمزور رہا۔ مسجد سے کمزور تعلق ہوگا، نمازوں میں کمزوری اور سستی آئے گی، نمازوں میں کمزوری اور سستی آئے گی، تو یہ دعائیں کہاں سے آئیں گی؟ کوئی نہیں کرے گا۔ تو والدین خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہیں جب وہ اپنے بچوں کا تعلق مسجد کے ساتھ نہیں جوڑتے یا خود مساجد میں نہیں آتے۔ اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں ہمارے دلوں کو مساجد سے معلق کر دے۔ اللہ ہمیں مساجد میں راحت اور سکون نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی توفیق نصیب کریں جو اس معاملے میں اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں
کہ وہ اس نعمت کو پہچانیں اور اس نعمت کی قدر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری غلطیوں، لغزشوں، ان تمام پر اپنے عفو و درگزر کا قلم پھیر دیں اور ہم تمام سے راضی ہو جائیں۔ اس طرح سے راضی ہونا کہ اس رضا کے بعد اللہ تبارک و تعالی کبھی ہم سے ناراض نہ ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔